صاحب بہت مارتے ہیں وہ صاحب. یہ ہاتھ دیکھ رہے ہو نا صاحب, نماز کے لیے ہاتھ باندھے تھے, ڈنڈے مار کر ہاتھ کی ہڈی توڑ دیے صاحب. بہت مارتے ہیں. یہ سر دیکھ رہے ہو نا, سجدے میں گیا تھا, پیچھے سے پتھر مار کر سر بھی پھاڑ دیا صاحب. بہت مارتے ہیں وہ. تم سناؤ, تم کیسے ہو؟ میں نے سنا تھا کہ ابھی تم نے بقرعید منائی تھی. میں نے دیکھا تھا کہ تم نے اللہ کی راہ میں جانور قربان کیے تھے. تم نے جس طریقے سے بکرے کے گلے پہ چھری پھیری تھی نا, اسی طریقے سے میرے بھائی کی گلے پہ چھری پھیری گئی اور اسے ذبح کر دیا گیا. وہاں جانور قربان ہوئے تھے, یا ہم قربان ہو رہے ہیں. ہمیں تو مرنے دو صاحب. تم سناؤ, تم کیسے ہو؟ 2 سال کا بھتیجا تھا میرا, سبزی کاٹنے والی چھری سے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے صاحب. بہت مارتے ہیں وہ. ہم تو پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئے ہیں صاحب. تم سناؤ, تم کیسے ہو؟ تمہاری والدہ کیسی ہیں؟ خدمت کرتے ہو نا ان کی؟ میں بھی کرتا تھا, لیکن میری ماں کو میری آنکھوں کے سامنے چاقو کے وار کر کر کے ختم کر دیا گیا صاحب. بہت مارتے ہیں وہ. اپنے باپ کی تو سنتے ہو نا صاحب؟ میں بھی سنتا تھا, لیکن مٹی کا تیل ڈال کے میرے باپ کو زندہ جلا دیا گیا صاحب. وہ چیختا رہا اور چیختے چیختے زندہ جل گیا صاحب. بہت مارتے ہیں وہ. مجھے چھوڑو, تم اپنا حال بتاؤ. سنا ہے تم فیشن کے نام پہ آج کل ہمارے یہاں بھی یہ فیشن ہے. میری پردہ کرتی بہن کے آ کر انہوں نے کپڑے پھاڑ دیے تھے. میری بہن روتی رہی. مجھے نہیں پتا تھا فیشن میں اتنا درد ہوتا ہے. میری بہن روتے روتے مر گئی صاحب. بہت مارتے ہیں وہ بقرعید کی دعوتوں میں تم زیادہ کھانے سے اسپتال پہنچ گئے تھے نا. یہاں تو بھوک سے مرنے والے بھی اسپتال نہیں پہنچ پاتے صاحب. بہت خوش قسمت ہو تم لوگ. ہمیں تو مرنے دو. تم نے تو دعوتوں میں بوٹیاں بھی کھائی تھی نا صاحب. یہاں ہماری بوٹیاں نوچ کے دعوت کی جاتی ہے صاحب. سنا تھا کہ اسلامی فوج بنی ہے جو مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے گی صاحب. شاید مجھے صحیح سے کلمہ نہیں آتا صاحب, کہ میں صحیح مسلمان نہیں ہوں صاحب. بتاؤ میں صحیح مسلمان ہوں نا؟ بہت مارتے ہیں وہ صاحب, بہت مارتے ہیں. میں نے سنا تھا کہ جب 47 میں پاکستان آزاد ہوا تھا تو اسے سب سے پہلے چاولوں کا تحفہ برما نے دیا تھا صاحب. لگتا ہے تم ابھی تک وہی چاول کھا رہے ہو صاحب. مجھے بھول گئے ہو تم. بہت مارتے ہیں وہ. لیکن تم اپنا خیال رکھنا صاحب کہ تم پہ کوئی حملہ آور نہ ہو. ہم تو مرنے کے لیے پیدا ہوئے صاحب. ہمیں مرنے دو صاحب, مرنے دو. میں نے بچپن میں سنا تھا کہ محمد بن قاسم نے ایک مظلوم عورت کی خط پہ اس کی مدد کے لیے سندھ فتح کر لیا تھا صاحب. لیکن یار تم ہمارے لیے اپنی سرحدیں نہیں کھولتے صاحب. تم اپنی سرحدیں ہمارے لیے کھولو. اللہ زمین کی سرحدیں تمہارے لیے کھول دے گا, لیکن اگر تمہیں ڈر لگتا ہے تو نہیں کھولو صاحب. ہمیں مرنے دو, ہمیں مرنے دو صاحب. تم اپنا خیال رکھو کہ تم پہ کوئی حملہ آور نہ ہو. تم اپنا خیال رکھو, ہمارا خیال کوئی اور رکھ لے گا صاحب. تم اپنا خیال رکھو صاحب.